السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم ٹاپک لے کے آئے ہیں، اور پچھلے ایک ویڈیو میں ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہبہ اور تملیک کس طرح کون سے پروسیس سے کی جائے تاکہ کل کو مستقبل میں آپ یا آپ کے ورثاء قانونی مسائل سے بچ سکیں۔ تو یہ ویڈیو ایکسپلین کرے گی آپ کے سامنے کہ کون سا طریقہ کار آپ نے اپنانا ہے ہبہ یا تملیک کرنے کا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کسی شخص کو کوئی جائیداد چاہے وہ زمین ہے، بنانی ہے، بنجر ہے، ٹیوب ویل ہے، نلچائی ہے، وہ زمین بنجر ہے، کوئی بھی اس کی فارم ہو، یا وہ پھر ڈومیسٹک ہے، پلاٹ ہے، ہاؤس ہے، مکان ہے، یا پھر وہ کمرشل ہے، یا پھر وہ انڈسٹریل ہے، آپ جو بھی جائیداد، کوئی بھی ایسٹ کسی دیگر شخص کو اگر آپ تحفہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہبہ ہے یا تملیک ہے، تو اس کے کچھ قانونی داؤ پیچ ہیں کہ جو آپ کو سیکھنے پڑیں گے، اور بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ فل دیکھتے ہیں تو آپ کو بالکل انشاءاللہ کبھی بھی مستقبل میں کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہبہ ہو یا تملیک ہو، دونوں، چونکہ قانون میں انگریزی میں اس کے لیے لفظ گفٹ استعمال ہوتا ہے، پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا۔ تو ہبہ اور تملیک کو کرنے کے لیے آپ کو ایک ہی پروسیس سے گزرنا پڑے گا، چاہے آپ انتقال کرنا چاہیں یا آپ رجسٹری کرانا چاہیں، چاہے اس پراپرٹی کی انتقال کے ذریعے آپ ہبہ یا تملیک کرنا چاہیں، یا آپ رجسٹری کے ذریعے اس پراپرٹی کا ہبہ یا تملیک کرنا چاہیں۔ آپ کے پاس دو آپشن اویلیبل ہیں، بیسٹ آپشن اس میں رجسٹری ہی ہے۔ میں یہی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ چاہے زمین زرعی ہے، برانی ہے، یا وہ کسی فارم میں بھی ہے، یا وہ ڈومیسٹک ہے، کوئی مکان ہے، پلاٹ ہے، یا وہ کمرشل ہے، دکان ہے، یا پلازا ہے، یا وہ انڈسٹریل ہے، کوئی انڈسٹری وغیرہ ہے، جو بھی ایسٹ آپ کسی کو ہبہ یا تملیک کرنا چاہیں، آپ رجسٹری ہی کے ذریعے کیجئے گا۔ لیکن بہرحال آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، آج ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ پھر اس کو قانوناً کس طرح محفوظ بنایا جائے۔ تو چاہے انتقال ہو یا رجسٹری ہو، آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو اس کے 3 لوازمات ہیں ان کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ ان کے 3 لوازمات کیا ہیں؟ ایک اس میں آفر ہوتی ہے، ایک ایکسیپٹنس ہوتی ہے، ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ بڑے سمپل سی بات ہے، ایک جو دینے والا ہے وہ اس کو آفر کرے گا، جو لینے والا ہے جس کو آپ ہبہ یا تملیک وہ تحفہ دے رہے ہیں پراپرٹی کا، تو اس شخص نے اس کو قبول کرنا ہے۔ آپ نے آفر کرنی ہے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ نے اس کو آفر کرنی ہے کہ یہ چیز میں آپ کو، یہ جائیداد میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور پھر اس کو قبول کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اور تیسرا اس کا جز یہ ہے کہ پھر آپ اس کو اس پراپرٹی کا قبضہ بھی ساتھ میں دے دیں۔ تو جب یہ 3 چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو آپ کی تملیک اور ہبہ تو مکمل ہو جائے گا۔ مزید بھی آپ کو اس کے لیگل مسائل سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ کا ہبہ یہاں پہ یا تملیک مکمل ہو جائے گا، لیکن ان 3 چیزوں کا اس انتقال یا رجسٹری کے اوپر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو بھی کم کر کے آپ انتقال یا رجسٹری کریں، یہ آپ کے ورثاء یا کوئی بھی شخص اس کو کل کو اگر چیلنج کرتا ہے کہ جس کو بنائے دعویٰ حاصل ہوگا تو وہ اس کو بڑی آسانی سے ختم کر سکے گا، اس رجسٹری کو یا انتقال کو۔ یعنی چاہے رجسٹری ہو یا انتقال ہو، دونوں کے اوپر ان 3 چیزوں کا باقاعدہ لکھنا ضروری ہے، اور یہی ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان تینوں میں سے ایک آدھ چیز جو ہے وہ عموماً کم رہ جاتی ہے۔ تو آفر کا اس کے اوپر لکھنا باقاعدہ سے، انتقال کے اوپر یا رجسٹری کے اوپر لکھنا مسٹ ہے، ضروری ہے۔ اس کے اوپر دوسرے کا قبول کرنا، لینا، یہ اس کے حوالے سے اس کے اوپر انٹری ضروری ہے۔ اور تیسرا یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر لکھیں کہ میں نے اس کو پوزیشن بھی دیا، قبضہ بھی دیا۔ تو 3 چیزیں آپ کا اس کے اوپر لکھے جانا ضروری ہے۔
اب اس کے بعد آتے ہیں کہ اس کا جو اس سے بھی بڑھ کے ایک انتہائی ضروری وہ پہلو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ 3 چیزیں اس کے اوپر لکھ لی ہیں، چاہے انتقال ہے یا رجسٹری ہے، تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں، جو آپ سے یہ پراپرٹی لے رہا ہے، قبول کر رہا ہے، جس کے حق میں یہ ہو رہا ہے، تو اس شخص نے اس کے اوپر 2 گواہ اپنے ڈالنے، 2 گواہ، یعنی ایک نہیں 2، آپ ذہن نشین کر لیں، ایک سے کام نہیں چلے گا، دونوں گواہ اس شخص کے ہونے چاہیے کہ جو یہ چیز، یہ پراپرٹی قبول کر رہا ہے۔ ایک سے کام نہیں ہونا۔ اگر بالفرض ان 2 لوگوں میں سے کل کو خدا نخواستہ جو شخص آپ کو پراپرٹی دے رہا ہے اور اس کا ایک وارث اٹھ کے آپ پہ کیس کر دیتا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے تو آپ کو کبھی بھی ہبہ یا تملیک نہیں کیا، تو یہ جو ہبہ یا تملیک کی رجسٹری انتقال ہے تو بوگس ہے، اور کسی عدالت میں اس کو چیلنج کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ان 2 گواہان کا آپ کے فیور میں آنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ کم از کم جو ریکوائرمنٹ ہے ہمارے قانون کی، وہ یہی ہے کہ دونوں نے آنا ہے اور انہوں نے یہ بیان کرنا ہے کہ ہمارے سامنے یہ رجسٹری اور یہ انتقال ہوا ہے اور ہم اس چیز کے گواہ ہیں۔ اگر اس میں سے ایک آتا ہے، ایک آپ کے خلاف جاتا ہے یا نہیں آتا، تو ایسی صورت میں یہ رجسٹری اور یہ انتقال آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، لینے والا 2 گواہ ڈالے گا اور دونوں اس کے قریبی ہونے چاہیے، تاکہ کل کو عدالتی مقدمہ میں آپ کے حق میں بیان دے سکے۔ تو یہ اس کا سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے۔ پھر اگر وہ رجسٹری ہے تو یاد رکھیں کہ صرف اقرار نامہ، اسٹامپ پیپر عرائض نویس کے ساتھ لکھے نہیں، بلکہ لکھنے کے بعد اس کو سب رجسٹرار صاحب کے پاس ضرور رجسٹر کیجیے گا، چاہے اس پہ آپ کو جو قانونی واجبات ہیں، ٹیکسز ہیں، وہ ادا کرنے پڑیں، کوئی بھی ٹیکسز ہوں، کوئی بھی آپ کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے تھوڑا بہت اس ٹیکسز میں فرق ضرور ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا فرق ضرور ہوتا ہے، تو لیکن پھر بھی آپ کے لیے بہتر ہے کہ اس کو آپ سب رجسٹرار صاحب کے پاس رجسٹر ضرور کرائیں۔ تو آج کی ویڈیو، امید ہے ہم نے یہ سیکھا کہ اس کے 3 انگریڈینٹ ہوں گے ہبہ یا تملیک کے۔ ایک اس کا آفر ہوگا کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، دوسرا اس کی قبولیت ہے، جو مخالف ہے جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اس کو قبول کرے، تیسرا آپ نے اس کا پوزیشن بھی دینا ہے، قبضہ بھی دینا ہے، اور یہ لکھنا ہے اس کے اندر۔ اگر یہ نہیں لکھا تو جب تک 3 چیزیں اس ہبے یا تملیک میں مکمل نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں کہ یہ ہبہ اور تملیک یہ بھی آپ کا کل کو کسی شخص کی طرف سے عدالت میں چیلنج ہو گیا تو پھر یہ فوراً ختم ہوگا، اس میں زیادہ دیر نہیں لگنی۔ تو ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں، اور ساتھ میں دونوں گواہ، لینے والا جو ہوگا جس کے حق میں ہبہ یا تملیک ہوگا، اس کے اپنے گواہ ہونے چاہیے، اس کے اپنے اعتمادی لوگ ہونے چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ معلومات ہو گئی ہیں، اور یہ ٹاپک آپ کے سامنے کھل کے آ گیا ہے، اور کل کو کوئی قانونی غلطی آپ کی طرف سے نہیں ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو کے بعد امید ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ کل کو اس حوالے سے نہیں ہوگا، لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ آئندہ بھی آپ کے سامنے اس طرح کے عمومی مسائل جو عوام کو درپیش ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے، ان ٹاپکس کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔